السلام علیکم معزز وکلاء صاحبان، سینئرز، جونیئرز، جناب محترم اساتذہ کرام، میں مختصر سی گزارش کرنے لگا ہوں لاگ ایڈ کے ایشو پر۔ لاگ ایڈ کا معاملہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے جو نئے آنے والے دوست ہیں جو لا کر کے آئے، کچھ نے تو لاگ ایڈ ایگزام اٹیمپٹ کیا 2019 میں، لیکن وہ 50% نمبر والی شرط پوری نہ کر سکے اور پھر اس شرط کو ریلیکس کیا گیا اور ڈاؤن کر کے تو لائسنس ایشو کر دیے گئے۔ اب دوبارہ وہ جو کنسیشن تھی وہ وڈرا ہو گئی۔ اب نہ تو وہ لائسنس ان نئے آنے والے وکلاء صاحبان کے رینیو ہوئے اور نہ اس کے بعد کوئی لاگ ایڈ کے ایگزامس ہو سکے، اور اس لیے ایک لمبا جنگ، بہت کافی ساری تعداد ہے جو وہ نوجوان دوست جو LLB کر کے آ گئے ہیں فیلڈ میں، اور لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے لائسنس حاصل کرنے کے لیے۔ بہت سارے تو اپرینٹسشپ اپنی جو 6 منتھ کی کنڈیشن ہے وہ بھی پوری کر چکے ہیں، اور لیکن امتحان لاگ ایڈ کا ابھی جو 30 مئی کو تو تاریخ رکھی ہے، پہلے بھی کئی ڈیٹس رکھی گئیں لیکن وہ ایکسٹینڈ ہوتی رہیں۔ اب یہ ڈیٹ ہے، اس کا بھی معلوم نہیں کہ 30 مئی کو، اگرچہ پاکستان بار کونسل میں نے اس سلسلے میں خط لکھا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو کہ یہ امتحان جو ہے وہ 30 مئی کو کنڈکٹ کیا جائے، لیکن تمام امتحان جو ہے وہ جو ہے آن ہولڈ ہیں موجودہ جو کرونا کی سچویشن ہے۔ تو صرف ایک امتحان جو ہے وہ کس طرح ہوگا، تو یہ اس لیے فی الحال یقینی نہیں۔ جب صورتحال یقینی نہیں ہوتی تو اس میں پریپریشن جو ہے وہ بطور طالب علم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کر کے نہیں ہوتی، تو پھر اس کا رزلٹ بھی نہیں ہوتا۔ اگرچہ لاگ ایڈ کا جو مقصد ہے وہ بڑا پازیٹیو ہے کہ کوالٹی جو ہے جو لیگل فرٹرنٹی میں لوگ آئیں ان کی جو معیاری سمجھ بوجھ لا کے حوالے سے ہو، یہ مقصد تو اچھا ہے، مگر جو اس وقت معروضی حالات ہیں ان کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس وقت زیادہ موزوں ہوگا کہ جو لائسنس آلریڈی ایشو ہوئے اور رینیو نہیں ہو رہے، ایک تو ان کو رینیو کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو 50% نمبر والی شرط ہے اس کو تھوڑا ریلیکس کرنا چاہیے، اس کو 40% کر لینا چاہیے، اور چونکہ آلریڈی ہم نے بہت ساری اس ایریا کو امپروو کرنے کے لیے، کوالٹی لیگل ایجوکیشن کی بہتر کرنے کے لیے اقدامات جو ہے ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے ہمارے اداروں کے تھرو انہوں نے کافی ساری چینجز کر لی ہیں، جیسے کہ شام کی کلاسز جو ہوتی تھیں وہ ان کو ریسٹرکٹ کیا گیا ہے، اور ایڈمیشن کے سلسلے میں بھی پالیسی کو سخت کیا گیا ہے، اور بہت ساری جو پرائیویٹ کالجز ہیں ان کے لیے شرائط رکھ دی گئی ہیں۔ تو ساتھ لیٹ جو ہے اس کا اضافہ ہو گیا ہے، اور گیٹ کا اضافہ ہو گیا ہے لاگ ایڈ کا، اور اس کے علاوہ 3 سال سے 5 سال کر دیے۔ تو اتنی ساری کنڈیشن کے ساتھ امید رکھنی چاہیے کہ بہتری آئے گی لیگل ایجوکیشن کے معیار میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے جو سینئرز، ہمارے اساتذہ کرام جنہوں نے نہ لیٹ کیا تھا نہ گیٹ کیا تھا، لیکن اور
وہ 2 سالہ LLB پروگرام کے تحت آئے تھے اور زیادہ نے اردو میں کوالیفائی کیا تھا لا ڈگری کر کے، تو وہ بڑی ٹاورنگ پرسنالٹیز بنے، بڑے وہ معروف وکلاء ثابت ہوئے، اور انہوں نے نہ صرف بطور وکیل اپنا نام پیدا کیا اور اپنے آپ کو ثابت کیا، بلکہ وہ دوسری سائڈ پر جب گئے، یعنی جب وہ بینچ کا حصہ بنے، بطور جج ان کا بڑا نام ہے۔ ان سب نے یہ نہ لیٹ کیا ہوا تھا، نہ گیٹ کیا ہوا تھا، اور نہ 3 سال سے وہ چھاننی سے چھن کے آئے تھے، نہ 5 سال کی۔ تو ہمیں اعتماد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ ایگزامپلز ہیں، تو ہمیں یہ رکھنا چاہیے بھروسہ کہ ہمارے جو آنے والے کولیگ ہیں، جو نئے ہیں، وہ اگر LLB کی ڈگریز لے کر آ گئے ہیں تو اب ان کو روکنا، ان کو لائسنس نہ دینا یہ موضوع نہیں ہے۔ تو کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ ہمارے جو ہمارے لیڈرز ہیں، جو ہمارے قائدین ہیں، جو اثر رکھتے ہیں اور جو ایسی پوزیشنز پر بیٹھے ہیں، ہماری نمائندگی کر رہے ہیں، وہ پنجاب بار کونسل میں بیٹھے ہوں یا دیگر کسی صوبے کی کونسل میں بیٹھے ہیں یا پاکستان بار کونسل میں بیٹھے ہیں، تو دے مسٹ پلے دیئر رول۔ اس اینگل سے آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے، اس سے ایجوکیشن کا معیار بڑھے گا، بٹ اگر اس کو 50 سے لاگ ایٹ کے جو نمبر ہیں ان کو تھوڑا ڈاؤن کر دیا جائے، 40 کر دیا جائے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اور جن کو آلریڈی لائسنس گرانٹ ہو چکے ہیں، وہ کنسیشن جو واپس لی گئی ہے، تو وہ کنسیشن واپس نہیں لینی چاہیے، اس کنسیشن کے تحت ان کو لائسنس رینیو کر دینے چاہیے۔ اور نئے آنے والے اگر تو امتحان ہو جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لا گیٹ کا، اور اگر یہ فردر ڈیلے ہوتا ہے تو ان کو بھی بے شک کنڈیشنل لائسنس ہی گرانٹ کر دیے جائیں، بٹ ان کو لائسنس گرانٹ کرنے چاہیے وکلاء صاحبان کو جو نئے آنے والے ہیں اور جو ڈگریز لے کے آ گئے ہیں۔ فردر آپ ریسٹرکٹ کرنا چاہیں تو وہ آپ کریں۔ بہت شکریہ۔